بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ بشرا بیگم جو کہ عمران خان کی بیگم ہیں، ظاہر ہے خاتون اول سابقہ ہیں، ان کی جو فرنٹ مین ہیں، ان کی سہیلی ہیں، ان کی سیکٹری ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہے بھائی، تھی جانتی ہو فرح شہزادی صاحبہ، ان کی کرپشن کے کچھ ثبوت جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس پر میں بات کروں گا اور اس میں بہت بڑا ایک جو ہے نا اپنا پراپرٹی ٹائکون وہ بھی انوالو ہے، وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جن بھوتوں کا سایہ جو ہے نا دور کر دیا گیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ باتیں ہوتی تھی، یہ گفتگو ہوتی تھی کہ جناب یہ عمران خان کے ارد گرد جو ہے نا کوئی مطلب ہے کہ خلائی مخلوق کے دائرے ہیں اور اس لیے عمران خان سیکیور ہیں، اور وہ کہا جاتا تھا کہ عثمان بزدار کو اٹھایا تو عمران نہیں رہے گا۔ بہرحال عثمان بزدار ہوتے ہی ہے تو عمران خان غائب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے، یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں سے جو خبر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جناب اس کی صفائی کی گئی اور کمروں میں سے، پردوں میں سے، کلینوں میں سے، کرسیوں اور صوفوں کے نیچے سے تویز برآمد ہوئے ہیں سر۔ اور وہ تویز جو ہیں وہ سیکٹری اعظم خان جو تھا، پرنسپل سیکٹری عمران خان کا، اس کے کمرے سے بھی برآمد ہوئے ہیں، جس کے بعد یہ خبر کے مطابق اس سارے فرنیچر کو تبدیل کر دیا گیا، وہاں پر پردے تبدیل کر دیے گئے ہیں، وہاں پر کلین چکے بھاجی باہر چھوٹتے گئے۔ بلکہ ظاہر ہے کہ جب یہ کام ہوتا ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہمارے نا جو بڑے بزرگ ہیں وہ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب آپ کسی نئے گھر میں داخل ہوں، جب کسی نئے جگہ پر جائیں، کوئی کرائے تے گھر لو، کوئی نواں گھر خریدو یا نیا گھر آپ نے خود بنایا ہو اور وہاں پر جائیں، تو یہ روٹین میں ہمارے سارے ہوتا ہے کہ وہاں پر قرآن خوانی کرائی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی بد اثرات ہیں، کوئی جندہ سایہ ہے تو ان ناس نس جائے۔ کیونکہ یہ بہرحال ایک عقیدے کا جو ہے نا معاملہ ہے، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جہاں پر اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں پر یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی، یا جو جس جگہ پر تلاوت ہو قرآن پاک کی وہاں پر اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ناس پچ جاندی ہے۔ بہرحال اب اس میں سچائی کتنی ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اے خبر سچی ہے بہو جی کہ جس گھر دے وچ عمران خان رہا، جس گھر میں یعنی وزیر اعظم ہاؤس میں اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں، وہاں پر 3.5 سال تک وہ بیٹھ کر ملک کے اوپر چنگیز خان کی طرح حکومت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اپنے لئے تو پوری کوشش کی تھی نا کہ ساری اپوزیشن مار دیو، سارے انو جناب ٹنگ دیو، سارے نو اندر کر دیو۔ پھر درمیان میں وہ یہ باتیں کرتے رہے کہ عدلیہ جو ہے وہ اب کیس نہیں چلا رہی تھے، میں کی کراں، نیب جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا تھے، میں کی کراں، ایف آئی اے تعاون نہیں کر رہی تھے، میں کراں۔ وہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہاں پر ان کے جو یوتھیائی پروگرام ہے وہ یہ بھی تھے، لاہور ہائی کورٹ کے خلاف باقاعدہ طور پر کمپین چلا رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے قانون کی جو ہے اور آئین کی جو ہے بالادستی کے لیے صدر پاکستان عارف الوی کو ایک مطلب ڈائریکشن دی ہے کہ جناب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ منتخب ہوا پہ حمزہ شہباز، اذا حلفت لہو، کوئی بندہ مقرر کرو، آپ کا گورنر حلف لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب کام شروع ہو گیا، اور پھر دوسرا سونے پہ سہاگا ان کو یہ موقع مل گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا جی میں نے جانا عمرے کے اوپر، اور عمرے کے اوپر جانے کے لیے میرا پاسپورٹ چونکہ میں نے عدالت میں سرنڈر کیا ہوا ہے تو مجھے آپ پاسپورٹ دے دیں، میرا پاسپورٹ ریلیز کر دیں، باقی جو ای سی ایل میں نہ ہے وہ ظاہر چاچے دی حکومت ہے، ای سی ایل جو نہ نکل ہی جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اس کے بعد وہ شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ عمران خان یہ سارا جو ہے نا سارا ملبہ دوسروں پہ ڈالتے، یہ عادت ہوتی ہے، یہ جو لوگ خود پرستی کا شکار ہوتے ہیں نا، اپنی ذات کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے، ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے۔ وہ سارے نو برا کہے گا، اپنی تمام ناکامیوں، نااہلیوں اور تمام تر جو ہے نا کیا کہنا چاہیے ان کو، جو ان کے گناہ ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار بھی وہ دوسروں کو قرار دیتے ہیں کہ میں ایک کام کیتا تیری وجہ تو، فلانا کام ہوا تیری وجہ تو۔ یعنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ عمران خان اب یہ کہنے پر آگے تھے کہ جناب میں نے تو عوام بھی چنگی نہیں ملی، سیریسلی یہ ان کی حالت ہے۔ اور جو اگر آپ کسی یوتھیا وائرس کا شکار انسان آپ کا دوست ہے یا واقف کر رہا ہے تو اس سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کہے گا آئین کی ہوں یہ آئین کی ہوں بھائی نا، چونکہ پرے سٹو گی وہاں پر آپ وہ مذہب ڈال لیں گے۔ جب آپ مذہب کے حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ یار خان صاحب تو مذہب پر بھی پورا عمل نہیں کرتے، وہ کہے گا یار کمال کر دے تسی ہوں 21ویں 22ویں صدی دے وچ انج ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ لہٰذا وہ کسی جگہ پر نا یہ مینٹلی ڈسٹرب لوگ ہوتے ہیں، ان کا علاج بہرحال ہونا چاہیے، اور وہ ہے بھی دنیا میں علاج مہنگا بڑا اصل میں، حکومت وقت کو چاہیے، میری سجیشن ہے کہ ان کا علاج کروایا جائے۔ بٹ اینی وے یہ سر تویز برآمد ہوئے ہیں، اور تویز برآمد ہونے کے بعد پھر سارا فرنیچر
لیکچر بدلایا گیا. مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ قرآن خوانی بھی کروائی ہوگی انہوں نے, ازانہ بھی دوائیاں ہونگیاں مختلف کمرے دے, تاکہ اگر کوئی بد اثرات ہے نا تو وہ نکل جان. لیکن یہ بد اثرات جو ہے نا وہ سر جاتے ہیں. یہ پاکستان کے اوپر بد اثرات جو ہے کافی دیر سے, لیکن عمران خان کے بد اثرات جو ہے نا وہ اخیر ہی ہیں سر, اس کی دور کے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور ابھی تو خیر 15-20 دن ہوئے ہیں, مطلب آج کتنی 25 تاریخ ہے, تو 25 تاریخ ہے تو آپ سمجھ لیں 10 تاریخ کو خان صاحب کی سے جان چھوٹی ہے ملک و قوم کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی حکومت سے گئے ہیں, جان تو ہی نہیں چھوٹی, جان تو پتہ نہیں کدوں چھوٹے گی. لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ 15 دن ہوئے ہیں, اور 15 دنوں کے اندر کافی بہتری آنی شروع ہو گئی ہے. مزید آئے گی لیکن اس کو ٹائم لگے گا. عمران خان کے جو اسیب زدہ تویز تھے, یا تویز کس کام دے سن, تویز اچھے بھی ہوتے ہیں ویسے, میں آپ سے عرض کروں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے تویز جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان پہنتا ہے اپنی حفاظت کے لیے, جان کی حفاظت کے لیے. کچھ تویز ہوتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ جادو ٹونے والی کہانی جنی ہیں بالکل ڈفرینٹ ہیں, اور جو جینون پیر فقیر ہیں وہ بالکل ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. مگر خان صاحب کے بارے میں جو ہے نا وہ جن جادوگر اور اس طرح کی باتیں جو ہیں جادو ٹونے کی, وہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی کرتی رہی ہیں. ایک شعر ہے منیر نیازی صاحب کا کہ منیر اس ملک پر اسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, منیر اس ملک پر اسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. عمران خان کے دور میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے, پھرتیاں بڑیاں سن پہلوان وچ, سنجے دت دی طرح ادھر دوڑدا جاندا سی ادھر دوڑدا جاندا سی, پر گل اتھے دی اتھی رہ جاندی سی. پٹرول دی قیمت ودھی جاندی سی, آٹے دی قیمت ودھی جاندی سی, چینی دی قیمت ودھی جاندی سی, تے گلاں بڑیاں تیز کردا سی. میں نے نوٹس لے لیا, مہنگائی کا نوٹس لے لیا, چینی کا نوٹس لے لیا. اس بھائی نے جس گل کا نوٹس لیتا نا وہ دی قیمت بول کے پھڑی نہیں گئی. یہ اب ان کے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ ظاہر ہے چونکہ کارٹل کا حصہ تھے اور ان کے ساتھ جتنے ان کی اے ٹی ایمز ہیں وہ سارے ان کاموں میں انوالو تھے, اس لیے وہ خود یہ کام کر کے تو لے لیتے نوٹس. وہ دے بعد جناب وہ انہوں نے کھلی چھٹی لب جاتی سی کہ جو مرضی کرتے پھرے. آپ یہ یقین کیجئے کہ ایل این جی کا اتنا خوفناک کرائسس ہے پاکستان کے اندر کہ جس کی وجہ سے اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 8-10 ہزار میگا واٹ پر جا چکی ہے. لاہور جیسے شہر کے اندر جہاں پر مطلب میں لاہور دی گل کر رہا, میں لاہور دے ارد گرد ایریا دی گل نہیں کر رہا, میں کوئی جوہر ٹاؤن دی گل نہیں کر رہا, میں گل کر رہا لاہور پراپر لاہور کی. وہاں پر بھی 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. کس لیے بتی چلی جائے کوئی پتہ نہیں لگتا. یعنی جیو آر کے اندر بھی میں اس روز ایک سیکرٹری صاحب ہیں, اس وقت بھی وہ سیکرٹری ہیں, فیڈرل سیکرٹری ہیں, تو ان کا ابھی یہاں پر رہائش ہے, تو میں وہاں پر گیا ہوا تھا اور انہوں نے ان کے گھر بیٹھے بیٹھے بتی چلی گئی. وہ تو ظاہر ہے سرکاری پیسے نے چلنا ہوتا ہے نا اپنا جنریٹر, وہ فوری طور سے جنریٹر چل پیا, ملازمہ نے دوڑ چھوڑ لاتی جناب, جنریٹر ٹر پیا تو اے سی بھی چل پیا, سارا کچھ ہو گیا. لیکن عام آدمی کتنے جائے گا, عام آدمی کے بولتے پائن پٹرول پوان دے پیسے نہیں ہے. یہ حالات عمران خان نے اپنے دور میں کیے ہیں, اور یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ جس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ایل این جی مفت لائیو, پٹرول مفت لائیو, آپ کو یاد ہے کرونا کے دور میں, اس دور میں بھی خان صاحب نے بالکل کوئی وہ بھیجتا رہا, جڑا لایا سی نا بندہ اتنے اس کام لئی جڑا پوائنٹ کیتا سی وہ بھیجتا رہا لے کے کہ خان صاحب یہ ہے, خان صاحب یہ ہے, یہ کر لے. خان صاحب نے سائڈ تے رکھیا تھے, پتہ نہیں کیڑیاں زندگی دی مصروفیات سن اہم ترین, ان کی طرف لگے رہے. آج حالت یہ ہے کہ ٹائم پر ٹھیکے نہیں کیے, ٹائم پر آپ نے آرڈر نہیں کیے, اور آج ہمیں جو ہے نا انتہائی مہنگے داموں ہیں وہ چیزوں کو بائی کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ حکومت کو پیسے کوئی نہیں ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے سیریس چیلنجز ہیں, کس طرح سے اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں. وہ میں آتا ہوں اس خبر کی جانب جو میں نے آپ کو شروع میں کہی کہ فرح شہزادی یا فرح خان یا فرد شہزادی جو بھی ان کا نام ہے, یہ سر کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں. ان ڈاکومنٹس کے مطابق 205 کنال اراضی جو ہے وہ احمد کیا نام ہے جی ان کا, احمد علی ریاض ملک, ٹھیک ہے, ہاں جی, احمد علی ریاض ملک ولد ریاض حسین ملک, ساکن بیریہ ٹاؤن, ٹھیک ہے, یہ ان کے صاحبزادے ہیں. عرف عام میں ان کو علی ریاض ملک کہا جاتا ہے. یہ جو ہے نا یہ ان کی 205 کنال راضی تھی جو فرح شہزادی کے نام ٹرانسفر ہوئی ہے. یہ جناب موزہ ہے موڑا,
اور اسلام آباد کی یہ علاقہ ہے. اب اسلام آباد کے اندر حالت یہ ہے، کل ہی مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی دور کو سیکٹر پرپوزڈ ہے، ابھی وہ 12 کو کے آگے جا کے نا کوئی پرپوزڈ علاقہ ہے کہ وہاں پر جناب اسکیم پاس ہونی ہے اور وہاں پر جو ہے نا وہ بننا ہے، سیکٹر بننا ہے اسلام آباد کا. تو وہاں پر جو 10 مرلے کی فائل ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 50 لاکھ 60 لاکھ کراس کی تھی بھائی. اب یہ 205 کنال اراضی کی بات ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا یہ جو موڑا ہے یہ کس سائڈ کا ہے، لیکن یہ اربوں روپے کی موڑا نور اس جگہ کا نام ہے اور یہ تحصیل و ضلع اسلام آباد ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں. 205 کنال اراضی جو ہے نا وہ فرت جو ہے شہزادی ان کے نام، زوجہ احسن اقبال جمیل کے نام جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوئی ہے. یہ لاہور کا ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ساری اراضی ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ سوال یہ ہے کہ پیسے کہاں سے آئے فرد شہزادی صاحبہ کے پاس یا فرح خان کے پاس یا گوگی جو بھی ان کا نام ہے ایکچول، وہ تو ڈاکومنٹس میں تو فرد شہزادی لکھا ہوا ہے. وہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ وہ 205 کنال اراضی خرید سکے؟ اگر یہ زمین تحفتاً دی گئی ہے ملک ریاض کی جانب سے، ان کے بیٹے کی جانب سے، تو پائن کیوں دیتی؟ ملک ریاض سے کسی نے 1 انچ زمین نہیں دیتا. وہ تو محکمہ جنگلات دی زمین سنیا کھا گیا. وہ تو پتہ چلتا ہے کہ آپ محکمہ انہار کی زمین کھا گیا. وہ تو کئی کیس چلتے پے نے کراچی کے اندر بھی ان کے اوپر، اور پتہ نہیں کیڑی تھان تے انہوں نے بھائی نے انی پائی نا پاکستان کے اندر، اور ان کے پاس انہوں کا جن بڑا تگڑا بہو جی. ویسے ان کی جو ہے نا میں آپ سے عرض کروں انہوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آصف زرداری صاحب ان کی جیب میں، وہ اپنا نواز شریف صاحب ان کی جیب میں، عمران خان ان کی جیب میں، وہ پرویز مشرف صاحب تھے وہ ان کی جیب میں. وہ گانا مجھے یاد آ گیا جیب سے، ساری کی ساری دنیا میری جیب میں. اے پائے نے سارا کا سارا پاکستان جڑنا ملک ریاض کی جیب میں ہے. پتہ نہیں یہ اس کے پاس کیا ہے، ایدے پیر یا ایدہ جین یا ایدہ بابا تگڑا بہو جی. یہ بات ماننی چاہیے. 205 کنال اراضی دی گئی ہے. اب اس کے اوپر میں چاہتا تھا کہ میں فرد شہزادی صاحبہ سے اس حوالے سے کوئی موقف لوں، ان سے پوچھوں کہ یہ آپ نے کیا معاملہ ہے، یہ آپ نے زمین کہاں سے خریدی. لیکن چونکہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں اور جو ان کے کانٹیکٹس میرے پاس اویلیبل تھے وہاں پر میں نے ٹرائی کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے رابطہ نہیں ہو سکا. اگر وہ اپنا کو موقف دینا چاہیں تو ضرور دے دیں. لیکن اس پر جو اب چیزیں چل رہی ہیں، وہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کر رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جناب یہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے 40 ارب روپے جو ہیں وہ آئے تھے پاکستان. کرپشن کی کمائی تھی سر. یہ برطانیہ نے پاکستان کو واپس کی تھی کہ جناب مطلب ثابت ہو گیا کہ کرپشن کی کمائی ہے، لہٰذا وہ ہم پاکستان کو پیسے واپس کریں. وہ پیسے جناب آئے اور وہ پیسے آئے تو اس پیسے کو ملک ریاض کو واپس کر دیا گیا. یہ شہزاد اکبر صاحب جڑا دڑکی نہیں لا گیا پاکستان چو، یہ شہزاد اکبر صاحب کی ساری واردات تھی. جو پیسے جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو واپس کر دیے گئے. اچھا کیا یہ اس کے نتیجے میں یہ 205 کنال اراضی جو ہے یہ دی گئی ہے؟ اور کیا پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا عمران خان کی ناک کے نیچے اور اس کے بعد وہ اکھا بند کی تھی رکھیں؟ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کو سوال ہوا 2 روز پہلے جب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. ٹوٹل 2 سوال انہوں نے لیے. اس تو بعد اٹھ گئے. وہ ایک رپورٹر تھے، انہوں نے کہا کہ سر آپ اپنے جو من پسند صحافی ہیں ان سے سوال لے لیتے ہیں تو ساڑھے کو بھی سوال لو، ساڑھے سوال کا جواب دے دو. تو خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا نا، اب ٹر رہے سن. تو اس بندے نے سوال کیا، اس رپورٹر نے، انہوں نے کہا سر آپ یہ سوال کا جواب دے دیں کہ فرح خان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ خان صاحب نے جناب سنی ان سنی کی اور چلتے چلے گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرح خان جو ہے نا وہ میرا خیال وہ مہینہ ہے جس کے اندر خان صاحب کی جان ہے. ٹھیک ہے، اور خان صاحب اس کی باتوں سے اس پر بات جو بھی کرتا ہے وہ خان صاحب کی نظر میں گر جاتا ہے. اب پتہ نہیں فرح خان علیم خان تو وڈی اے ٹی ایم ہے. ویسے مجھے کسی نے بتایا علیم خان، تو یاد آیا کہ ابھی تک خان صاحب جو ہے نا علیم خان اور ترین خان کی دیوی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. پتہ نہیں ابھی کتنی سچی بات ہے. علیم خان اور ترین جو ہیں دونوں نے گاڑیاں دی ہیں. ترین صاحب کا تو میں اتنا نہیں کہہ سکتا، لیکن علیم خان کو کافی غصہ ہے. یار خان صاحب جو کچھ علیم خان نے آپ کے بارے میں کہا ہے اس تو بعد یار کو تھوڑی جی حیا کر لو، گڈی دے اگلی دی واپس بھیج دو کہ جا پہیے تو پڑھ لا. بلکہ خان صاحب کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ وہ صرف ڈائری نہیں لے گئے تھے وزیر اعظم ہاؤس سے، وہ پائے نے وہ بلٹ پروف گڈی بھی لے گئے سن. ٹھیک ہے، اور بعد میں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ایسی گڈی جڑی ہے نا وہ واپس بھجواتی ہے اور ہم نے واپس کر دیا. یہ ساری جھوٹی خبر چل رہی ہے. پر فواد چودھری صاحب کا گاڑیوں پٹرول کی قیمت سفر کے حوالے سے بات جو ہے نا ان کی کوئی اتھینٹک نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا 55 روپے لیٹر پٹرول پڑتا ہے. خان صاحب ہیلی کاپٹر سے آتے تھے، انہوں نے کہا 55 روپے لیٹر پٹرول ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا اس وقت بھی پٹرول 55 روپے لیٹر نہیں سیگا. ٹھیک ہے، اب وہ 55 روپے لیٹر تو نہیں پہنتا سی، 98 کروڑ
रुपए का असर पिया वो सफ़र 3.5 साल। लिहाजा फवाद चौधरी साहब की इस बात को ना मैं कोई इतना वेट नहीं दे रहा, मैंने वैसे आपको ये सारी बात बता दी है। मैं अर्ज़ जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात की निशानदेही करती हैं कि खान साहब जो हैं वो फराज शहज़ादी के कोई ऐसी चीज़ है फराज शहज़ादी के पास जिसकी वजह से खान साहब जो है उन पर बात करने से कतराते हैं। शहजाद अकबर साहब भी भागे हुए हैं और फराज शहज़ादी साहब अभी भागी हुई हैं। दोनों जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। जो अब उनके सियासी मुखालफिन हैं, यानी मरीम साहबा हो गई, बिलावल साहब हो गए, या और जो सियासी मुखालफिन हैं, वो बिल्कुल सरेआम ये बात करते हैं, पहले भी करते आए थे, अब भी करते हैं कि ये जो है ना, ये दो वो लोग हैं जिनको पकड़ लिया जाए तो इमरान खान की सारी ईमानदारी का पोल खुल जाएगा। अच्छा, वो जिसले फड़े जाएंगे नहीं फड़े जाएंगे, वो मामला क्या होगा वो बात की बात है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि खाना दे खान परोने, ये पंजाबी की एक मिसाल है जिसका मतलब है कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अंग्रेजी में दस देना, यानी आपकी जो दोस्त होते हैं वो आपकी तरह के होते हैं। तो जे फराज शहज़ादी करप्ट है भाई, जे शहजाद अकबर जो धुड़की ला गया है वो करप्ट है, ठीक है। और ये सबूत भी आ गए हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सबूत भी फराज शहज़ादी साहब के आए पड़े हैं कि इन्होंने 205 कनाल राजी क्यों लीती मलक तो, और मलक ने क्यों देती, पैसे दी तो पैसे कितों आए, वो पर्चियाँ कड्डो। फिर खान साहब का फराज शहज़ादी के बारे में बात करने से मतलब इनकार ही है ना, उत्ते गल ही नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अगर ये करप्ट है तो खान ईमानदार किमें हो सकता है, सवाल है, सोचना चाहिए इस बात को। और खान साहब की खैर दास्तानें तो और भी बहुत हैं। लाहौर शहर के हम रहने वाले हैं, यूसुफ सल्ली की हवेली से लेकर और मतलब एक और जगह तक, हम उसका नाम नहीं लेता, उन चौधरी साहब बताया करते हैं कभी कभी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब खान साहब की करप्शन की बहुत सारी चीज़ें या खान साहब के इर्द गिर्द के लोगों की करप्शन की चीज़ें सामने आ रही हैं। इस ऐसे में खान साहब ये नहीं अब क्लेम कर सकते कि जनाब मैं बड़ा ईमानदार हाँ तो ये बंदा करप्ट सी, तो भावें तुहाडीਆਂ अखां बंद सन, तुहाडे कन्न बंद सन। लोग तो आपको लिख लिख कर देते रहे, आपको मैसेज करते रहे। अलीम खान ने बताया कि मैं इन्होंने मैसेजेस किए कि ये कर रही है फरा यहाँ पर, लेकिन खान साहब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो ये हैं सारी बातें। अब फरा शहज़ादी साहबा जो हैं या जो भी इमरान खान के स्पोक्स पर्सन हैं, अगर वो इस बारे में सियासत के प्लेटफार्म से कोई तरदीद या वजाहत करना चाहें तो भाजी मैं हाज़र हाँ। वैसे ये सबूत ऐसे है, इस तो बाद वजाहत नहीं पड़ती बल्कि कान लपेट के निकल जाना बनता है। इस तरह की बात है सबूतों में। बट एनीवे, फिर भी अगर वो समझते हैं कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है और जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रही है झूठ है, तो वो भाजी मेरे नाल रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।